السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کے معزز ناظرین و سامعین، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو ہے نومولود یعنی نیو بورن بیبی کے کان میں آذان دینے کا طریقہ۔ تو آج کی ویڈیو میں شامل ہے نومولود کے کان میں آذان دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے، کس کان میں آذان اور کس کان میں اقامت دی جائے گی، بچی اور بچے کے کان میں آذان اور اقامت دینے کا طریقہ مختلف ہے یا سیم ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے بچے کے کان میں آذان دینے کی شرعی حیثیت۔ نومولود کے کان میں آذان دینا سنت ہے۔ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس بارے میں قولی و فعلی دونوں طرح کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبید اللہ بن ابی رافع اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بن علی کی ولادت کے وقت ان کے کان میں آذان دیتے ہوئے دیکھا، جس طرح نماز میں آذان دی جاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں آذان دینا سنت ہے۔ مسند ابو یعلی موصلی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بطریق مرفوع یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں آذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کہے تو اس کو الصبیان سوکڑا کی بیماری سے ضرر نہیں پہنچے گا۔ نومولود نیو بورن بیبی کے کان میں آذان دینے کا طریقہ۔ نومولود کے دائیں کان میں آذان اور بائیں میں اقامت کہنا سنت ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور حسب معمول حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف منہ پھیرا جائے۔ بچی اور بچے کے آذان میں فرق۔ بچہ اور بچی اس حکم میں یکساں ہیں، یعنی دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ دائیں کان میں آذان اور بائیں میں اقامت کہی جائے فقط، واللہ اعلم۔ دارالافتاء جامع علوم الاسلامیہ، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن، کراچی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، قرآن و حدیث کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاکم اللہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔